الحمدللہ. بیٹھے بیٹھے بیٹھ جائیں. ہلو چیک ٹھیک ہے آواز. بچوں واجب الاحترام آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی انسپیکٹر جنرل آف پولیس جناب ارشاد صاحب، مینیجنگ ڈائریکٹر حلہ بول ڈاکٹر ضرورت مغل صاحب، سرفراز صاحب، اسٹاف ممبرس اور عزیز طلبہ، ہمارے لیے آج یہ مسرت کا مقام ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو آپ کے درمیان یہاں موجود ہیں، جو یقیناً تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ بچوں میں سے کچھ بچے ان کی شخصیت کے حوالے سے واقف ہوں. تو پروگرام آگے بڑھائیں گے، آپ کے ساتھ ساتھ انٹریکٹ بھی کریں گے اور تھوڑا سا میں بھی تعارف پیش کروں گا. لیکن سب سے پہلے میں گزارش کروں گا پرنسپل جناب انور خان صاحب سے کہ سر کی خدمت میں جو ہے وہ گلدستہ پیش کر کے باضابطہ طور پر آج یہاں اس ہمارے انسٹیٹیوشن میں سر کا ویلکم کریں. جناب انور خان صاحب، پرنسپل بوائز ہائر سیکنڈری اسکول منڈی. جناب ارشاد صاحب، ڈپٹی انسپیکٹر ایس پی آر ان کی خدمت میں بوکے پیش کر کے ہم دونوں جو مہمان ہیں. تو یہ تقریب خاص طور پر آپ کے لیے سجائی گئی ہے. تو کیوں سجائی گئی ہے؟ اکثر ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ زندگی میں انسان جب اس شعبے کی طرف آتا ہے، جب علم حاصل کرتا ہے، تو اس کے کوئی رول ماڈل ہوتے ہیں. آپ نے اگر بچپن میں دیکھا ہو، تجربہ ہوا ہو، یا آپ چھوٹے بھائیوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ بچے ہمیشہ کوشش کرتے ہیں اپنے سے بڑا جوتا پہن لیں گے، والد صاحب کے جوتے میں پاؤں ڈال لیں گے. والد صاحب ہے اور 99 بیچ کے کے پی ایس آفیسر ہیں. ابھی حال ہی میں ان کی پروموشن ہوئی ہے اور یہ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل جسے ہم ڈی آئی جی کہتے ہیں بنے ہیں. میں انہیں مبارکباد تو دوں گا، یقیناً یہ ان کی اچیومنٹ ہے کہ بغیر کسی پشت پناہی کے ایک ایسے علاقے سے اٹھنا اور اتنے بڑے عہدے پر پہنچنا. لیکن ان کی شخصیت کا جو دوسرا پہلو، سبجیکٹ کے اندر سکوپ نہیں ہوتا، سکوپ بندے کے اندر ہوتا ہے، سکوپ سٹوڈنٹ کے اندر ہوتا ہے، سکوپ انسان کے اندر ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر پوٹینشل اور صلاحیت ہے نا، آپ اس سبجیکٹ کا سکوپ بنا لیں، آپ اپنی جگہ بنا لیں گے. ہمارا کمپٹیشن ہمیشہ باٹم سے ہوتا ہے، ہمیں کمپٹیشن ٹاپ سے کرنا ہے. ابھی سر سے میں گزارش کر رہا تھا کہ ٹیلنٹ کی یہاں سر کوئی کمی نہیں ہے، صرف حالات کچھ ایسے ہیں، معاشی حالات ہمارے بچوں کو کچھ ایسے ہیں. رات کو ہم یہاں منڈی سے پہلے سیکلو میں رکتے تھے اور دوسرے دن ڈاگ پہنچتے تھے. مطلب 8ویں میں آخری بار آیا. پچھلے سال ہم لوگ گئے یہاں عیسیٰ والی واٹر فال میں. آپ میں سے کتنے بچے گئے ہیں؟ بس ایک بچہ. وہاں یہاں منڈی کے ہی کچھ نوجوان جو گریجویٹ تھے یا جو گریجویشن کر رہے تھے اور لورن کے 2-3 وہ لوگ بھی آ گئے. نوجوان بچے ان کو نہیں معلوم تھا ہم لوگ کون ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ جی سب سے زیادہ جو اس پانی میں رہے گا، مطلب شرط لگائی انہوں نے کہ سب سے زیادہ ٹھنڈے پانی میں کون رہے گا. اب ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہم نے زندگی کے کئی سال اس ڈاک میں گزارے ہیں. میری 2 ماہ بالکل اس کے پیچھے تھی. اس واٹر فال تک آتے تھے ہم لوگ تو پورا دن وہاں تک گزارتے تھے گرمیوں میں. تو اس لیے میں آپ کے اس علاقے سے بہت اچھے سے واقف ہوں اور زندگی کے کئی سال اسی طرح سے گزارے ہیں. اس
طرح کی محنت اور مشقت اور حالات میں گزارے ہیں جس میں سے شاید آپ میں سے بھی بہت کم نے گزارے ہیں. میرے جیسے آدمی کو دیکھ کے آپ میں ہمت آنی چاہیے, اور یہ چیز اگر میں کنوے کر پایا اور آپ سمجھ پائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری اور آپ سب کی اسی میں کامیابی ہے. یہ نوجوان یہاں بیٹھے ہیں جو یہ ان کے والد محترم جو ہیں وہ کڑائی برج کے پاس درزی کا کام کرتے تھے, یہی بات ہے. ان کے ساتھ بچپن میں میرے بڑے خاص تعلقات تھے. ہم جب بھی کہیں پیدل سکول سے واپس جاتے ڈوک میں آنا جانا تو ہمارا اور ویسا ہنسمکھ آدمی اور ہمدرد میں نے ویسے بھی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم دکان سے اٹھ جائیں, اور ہماری چائے بھی وہیں لا کے پیتے تھے. دوسرے جو ٹی اسٹال تھی جہاں اس کے والد کی دکان تھی, اس کے ساتھ والا جو ٹی اسٹال کا سب سے خشکی آدمی تھا جو ہم نے زندگی میں دیکھا. لیکن چائے پھر آپ سوشل ورک بھی کرتے ہیں, اس کے ساتھ ایک ٹائم نکال کے آپ ایکسپیڈیشن بھی دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں, اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ شاید یہاں ایس ایچ او صاحب بھی آئے ہیں. یہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ٹائم ہی نہیں ملتا تو یہ بات بھی غلط ہے. ایک بڑا عرصہ جو ہے ہمیں بہت ٹائم ہوتا ہے, اور پھر دوسرا جو ہے وہ بہانہ ہے. آدمی گھر سے نکلنا نہیں چاہتا. مجھے بتائیں کہ جس آدمی نے گھر بنایا ہے اچھا, ساتھ میں اٹیچ باتھ روم ہے, تو وہ تو قید ہو گیا, اس کو کسی جیل میں جانے کی ویسے ہی ضرورت نہیں ہے. کمفرٹ زون ہو جاتا ہے نا, انسان آرام پسند ہے. تو ایسی ایک سیٹنگ سچویشن کو چھوڑ کے جہاں آپ کو گھر میں پکی پکایا کھانا مل رہا ہے, آپ کو اٹیچ باتھ روم ہے, کمرہ ہے, اے سی ہے وغیرہ, کون نکل کے جانا چاہے گا؟ تو یہ اس نے بھی بڑے بڑے لوگوں کو برباد کیا ہے. تو جو لوگ پیسہ ہے جن کے پاس اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں, تو وہ اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آتے. میرا مسئلہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا, مجھے میرا کمفرٹ زون, کیونکہ میں یہاں چلا ہوں, میرا کمفرٹ زون اسی میں ہے. میں خوشی سے نہیں آتا ہوں, مجھے رہا نہیں جاتا بیسیکلی جموں. کیا بات. سول ڈیفینس اینڈ ایس ڈی آر ایف انتہائی واجب الاحترام محمد ارشاد صاحب, اعلیٰ بول کے ایم ڈی میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر زمرد, ایس ایچ او منڈی شاہ صاحب, فیکلٹی ممبرز اور پیارے بچوں, سرفراز ہمارے درمیان ہیں, ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں. بچوں, سب سے پہلے تو میں بڑا احسان مند اور شکر گزار ہوں رسپیکٹڈ ڈی آئی جی صاحب کا کہ کل زمرد صاحب نے ایک بڑا اہم مدعا چھیڑا ہوا تھا, وہاں ہم موجود تھے. سر یا کلسٹر ہیڈ میرے جیسا موو کرتا ہے تو 50 ٹیچروں 100 لوگوں کو پہلے سے خبر ہوتی ہے اور بڑی تام جام. سر ڈی آئی جی ہیں, ہماری یو ٹی کے ایک پورے ڈویژن کو یہ دیکھ رہے ہیں. سول ڈیفینس, ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور ہوم گارڈز, تینوں ڈپارٹمنٹس کو براہ راست سر کے نظر میں ہے. اور سر ابھی دیکھیں کہ ایس ایچ او صاحب تک کو انہوں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا. بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ آپ دیکھیں, ایک عام آدمی کی طرح یہ آپ کو کبھی بازار میں مل جائیں گے, کسی ڈھوک میں ملیں گے. پرپز یہی ہوتا ہے کہ انالائز کیا جائے کہ کن بچوں کو کیا ضرورت ہے. سب سے بڑا سر کی جو کنٹریبیوشن ہے اس سوسائٹی کے تئیں, السبیل ان کی ایک آرگنائزیشن ہے جس کے ذریعے سینکڑوں بچے سر کی کاوشوں سے بہت اچھے طریقے سے پڑھائی حاصل کر رہے ہیں. بس ان کا یہ ہے کہ ایک بچے میں اگر ٹیلنٹ ہے تو ارشاد صاحب اس کے لیے موجود رہتے ہیں, اس کو گائیڈ کرتے ہیں, اس کو صحیح یونیورسٹی تک پہنچانا, اگر اس کی باقی کوئی دقتیں ہیں, کوئی مالی مسائل خدا نہ خواستہ ہیں تو ان کو حل کرنا. تو اللہ ان کو ان کے اس ایفرٹس کے لیے جزائے خیر دے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. پہلے تو آئیڈینٹیفائی کرنا, پھر اس کے ایک ماڈس اپرینڈی بنانا کہ کیسے اس کو ہم ایگزیکیوٹ کریں گے. اور آج درجنوں لوگ ایسے ہیں جو اپنی پڑھائی کو اچھے ڈھنگ سے اگر کامیابی سے مکمل کر پائے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات اور یہ قدرت اس سارے نظام کو چلاتی ہے. لیکن جو وسیلے, جو ذرائع, جو سورسز اس دھرتی پہ بنائے جاتے ہیں تو یقیناً ارشاد صاحب ان میں. اسکول منڈی میں ڈی آئی جی اسٹیٹ ڈیزاسٹر رسپانس فورس اور سول ڈیفینس جناب محمد ارشاد صاحب تشریف لائے. ان کی اس وزٹ کا مقصد بچوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا تھا, جس میں انہوں نے رول آف یوتھ ان ریڈکشن آف ڈیزاسٹر
पे बात की। इस सिलसिले में बहुत से बच्चों को वहाँ मौजूद रखा गया था। तकरीबन 175 के करीब स्टूडेंट्स और 25 स्टाफ मेंबर्स ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद यही था कि बच्चों में जानकारी पहुंचाई जाए कि किस तरह डिज़ास्टर की सूरत में वो अपने आप को महफूज रख सकते हैं और दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, वो चाहे कोई नेचुरल कैलेमिटी हो या मैन मेड डिज़ास्टर हो। इस बारे में DIG साहब ने बड़ी तफसील के साथ बच्चों के साथ बात की। इसके अलावा उन्होंने नशे से बचने की और स्क्रीन टाइम कम करने की भी तलकीन बच्चों की। इसका मकसद यही रहा हमारा कि बच्चों को जागरूक किया जाए, उनमें अवेयरनेस पैदा की जाए, सो दैट जब वो रियल लाइफ में और कभी इस किस्म के किसी डिज़ास्टर का सामना करते हैं तो उनके अंदर पहले से ही अवेयरनेस हो कि उस मौके पर उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और किस तरीके से वो रिस्क और लॉस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इस सिलसिले में DIG साहब के अलावा स्कूल के लेक्चर्स ने भी हमारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया और डिफरेंट टिप्स जो हैं वो बच्चों के साथ शेयर की गई कि डिज़ास्टर की सूरत में वो किस तरीके से अपने आप को महफूज रख सकते हैं।